الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ولعن الدائم وعلی اعدائهم اجمعین۔ شکر بجلاتے ہیں پروردگار عالم کا کہ ذکر معصومین کی اس عظیم عبادت کی توفیق ہمیں نصیب ہوئی۔ اس سے دعا کرتے ہیں بار الہا بحق اہل البیت نبوہ ہمارے قلوب کو اور ہماری آج کی اس محفل کو نور محبت و مودت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دیں۔ اس سے دعا گو ہیں کہ بار الہا روح زمین پر اپنے خلیفہ کے نور مقدس کی ایک خاص تجلی، ایک خاص کرن ہمارے شامل حال فرمائے۔ آخر میں توسل کرتے ہیں بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں کہ شہزادی ہمیں اس ذکر کی توفیق نصیب فرمائیں گے جس سے وہ خود راضی و خوشنود ہو۔ ایک مرتبہ ہدیہ صلوات بھیج دیجیے گا بی بی کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، عزاداری اور محافل میلاد وغیرہ کا مسلسل پھیلاؤ اور اس کا بڑھے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تشیع کی ظرفیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمیں نہیں یاد کہ اپنے بچپن میں ہم نے اس شان سے ایام فاطمیہ منائے جاتے دیکھے ہوں۔ یقیناً مجالس ہوا کرتی تھیں، لیکن اب جس پیمانے پہ ہو رہا ہے، جناب امیر کی شہادت، اسی طرح جو پروگرام شب ہجرت سے شروع ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام رجب سے، تو مسلسل ذکر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب جب یہ بات ہم سب کے ذہن میں تازہ ہو گئی کہ تشیع کی ظرفیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو اسی بات سے آج کی مجلس کے مقدمے کی طرف جاؤں گا۔ ہماری روحیں طلبگار ہیں کہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو، معرفت اہل بیت میں اضافہ ہو۔ کیوں اضافہ ہو؟ کیونکہ انسان مجہول مطلق سے محبت نہیں کر سکتا۔ جو چیز اس کے لیے جانی پہچانی نہ ہو، جو انسان اس کے لیے جانا پہچانا نہ ہو، اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور ہمیں کیا حکم ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اجر رسالت سوائے اس کے نہیں مانگتا، کہہ دیجئے رسول، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ مودت انسان جب ہی رکھے گا جب معرفت رکھے گا۔ مودت انسان جب ہی رکھے گا جب معرفت رکھے گا۔ اسی پیرائے میں اگر گفتگو کو آگے بڑھایا جائے تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جناب سید سجاد، ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں مولانا، مولا کی جن شخصیت کے پہلوؤں سے ہم لوگ آشنا ہیں وہ عام طور سے کربلا اور شام کے واقعات تک محدود رہتی ہے، درست قانون۔ اور یہ بات غور طلب ہے کہ یہ امام کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ یہ مظلومیت جو اس طرح سے مولا پر ٹوٹی ہے، کربلا اور شام، یہ امام کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ اس کے بعد رہا ہونے کے بعد مولا نے 34 سال 35 سال یا بعض روایات کے مطابق 40 سال زندگی کی۔ اس 40 سالہ زندگی کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اس وقت کیا حالات تھے اور امام نے کس طرح کی مشکلات سے مکتب تشیع کو نکالا؟ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اب اس معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف عبد الملک بن مروان جیسا لعین حاکم بنو امیہ کا معاشرے پر مسلط،
جس کا ایک اعلی کار ہے حجاج بن یوسف۔ بچپن میں ہم تاریخ کی کتابوں میں جس کے قصیدے لکھتے رہتے ہیں، ہم سے لکھوائے جاتے ہیں، وہ حجاج بن یوسف وہ اس طرح کا بدترین دشمن اہل بیت ہے کہ جس کے لیے خود بنو امیہ کا ایک اور خلیفہ، ایک اور حاکم، اس کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز، جو کہ کہتے یہ ہیں کہ یہ بہتر تھا ان سب بدترین دشمنوں میں، کچھ بہتر یہ تھا، اس نے اہل بیت کے ساتھ رویہ نرم رکھا، بعد میں امام باقر علیہ السلام کو فدق لوٹا دیا اور اس طرح کے معاملات۔ تو یہ عمر ابن عبدالعزیز کہا کرتا تھا کہ اگر تمام قومیں، تمام قبیلے، تمام گروہ اپنے اپنے شقی افراد کو پیش کریں، اپنے اپنے شقی القلب افراد کو پیش کریں، درندہ صفت افراد کو پیش کریں، اور ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اور ہم جواب میں صرف حجاج بن یوسف کو پیش کر دیں تو بنو امیہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اندازہ کریں، جو معمولی معمولی باتوں پر لوگوں کو جلادوں کے سپرد کر دیتا ہے، جو رسول اللہ کے صحابی سعید بن جبیر عظیم المرتبت صحابی جیسی ہستی کو قتل کر دیتا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ بعد میں کسی نے حجاج کو خواب میں دیکھا تو کہنے لگا کہ مجھے ہر قتل کے بدلے میں ایک بار قتل کیا گیا، لیکن صرف سعید کے بدلے میں مجھے 70 مرتبہ قتل کیا گیا۔ ایسے جلیل القدر صحابی تھے۔ جناب امیر کے اصحاب حضرت کمیل، جناب قمبر، ان ہستیوں کا قاتل بھی یہی حجاج۔ تو ایسا سفاک، ایسا شقی القلب آدمی معاشرے کا حاکم ہے۔ اب شیعوں کی، یا کہہ لیں کہ محبان اہل بیت کی صورتحال کیا ہے؟ محبان اہل بیت جو کہ جن کا مسکن ہے کوفہ، شہر کوفہ میں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے محبان اہل بیت کو بہت بڑا نفسیاتی دھچکا لگا ہے، ذہنی صدمہ پہنچا، اور ایک شوق ہے، شوق کی سی کیفیت ہے کہ یہ کیا ہوا۔ اور بنی امیہ نے بھی یہ پیغام دیا کہ ہماری حکومت کے خلاف جو بھی اٹھا، جس نے بھی یزید کو حاکم ماننے سے انکار کیا، تو اگر ہم نواسہ رسول کے ساتھ اس طرح کریں گے تو باقی عوام جو ہے خود اپنا نتیجہ جو ہے وہ سمجھ لیں۔ واضح پیغام دیا۔ کوفے کے مشہور افراد، حبیب ابن مظاہر، مسلم اوسجہ جیسی ہستیاں شہید ہو گئیں امام کے ہم رکابی میں۔ آل محمد میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اہل بیت پیغمبر میں سے صرف ایک جوان جس کا نام علی بن حسین علیہ السلام، وہ زندہ بچا ہے واقعہ کربلا کے بعد، اور بہت زیادہ مشہور نہیں ہے لوگوں کے درمیان، لوگ نہیں جانتے اس کو۔ تو اس صورتحال میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب مکتب تشیع یا مذہب اہل بیت تاریخ کا حصہ بن کر رہ جائے گا، اور اب ان میں سے کوئی دوبارہ کبھی سر نہیں اٹھائے گا۔ اپنی طاقت کے عروج پر ہے بنو امیہ اس وقت۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دینا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا کسی بھی حکومت کے لیے، اپنی طاقت کے عروج پہ، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب ان کی حکومت چلتی ہی رہے گی۔ ایسی صورتحال میں اب جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں امام کو صفر سے کام شروع کرنا ہے،
کار امامت کی انجام دہی آپ اندازہ کریں کس سطح سے امام شروع کریں گے دوبارہ، اور اس سخت ترین ماحول میں امام نے کس طرح سے کام کیا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات بھیج دیے بنو امیہ کی حکومت کا انداز سب کو معلوم ہے، مال و دولت، زر پرستی کا فروغ، ہوا و ہوس معاشرے میں رائج ہے۔ لوگ اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کر کے حاکم کا تقرب حاصل کرتے ہیں کہ کسی طرح کچھ مال بٹور لیا جائے، کچھ دولت ہاتھ لگ جائے، اور عبودیت اور روحانیت کا شدید بحران ہے، یوں کہہ لیجئے کہ روحانیت کا قحط ہے، عبد کا معبود سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اور ایسے ماحول میں وہ خیر الرازقین کا خلیفہ روحانی رزق کو کیسے تقسیم کر رہا ہے کہ مولا ایک عبادت گزار شخص کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کرواتا ہے۔ غلام کہتا ہے کہ دن میں کبھی کھانا لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی کیونکہ مولا دن میں روزے سے ہوا کرتے تھے، رات کو بستر لگانے کی ضرورت پیش نہیں آیا کرتی تھی کیونکہ مولا شب بیداری اور عبادت کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ دشمن تعریف تو وہ ہے جو دشمن کرے تو یا مخالف کرے، تو ہمارے برادران کے امام شافعی فرماتے ہیں کہ مدینے میں علی بن حسین سے زیادہ بڑا فقیہ شخص میں نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح زہری اور ابو حازم جیسے لوگ جو کہ شیعہ نہیں ہیں، مکتب تشیع سے ان کا تعلق نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے اس دور میں علی بن حسین سے زیادہ افضل صاحب تقویٰ کسی کو نہیں پایا۔ اب مولا کا طریقہ کار کیا ہے؟ مولا کا طریقہ کار کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے گا مولا۔ ظاہر ہے کہ کربلا کے بعد اب حکومت کی ساری جو نظریں ہیں وہ امام سجاد علیہ السلام پر لگی ہوئی ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں پھر کوئی قیام، پھر لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایسا تو نہیں۔ اب اس گھٹن کے ماحول میں امام کو شاگردوں کی تربیت کرنے کا موقع فراہم نہیں، موقع میسر نہیں۔ یہ میں اور آپ جو اس طرح آج کھل کر گفتگو کر رہے ہیں یہ امام اس زمانے میں نہیں کر سکتے تھے ماحول کی وجہ سے۔ تو امام نے تربیت کا جو ایک طریقہ اپنایا وہ کیا تھا؟ دعا۔ تربیت کا ایک طریقہ جو مولانا نے اختیار کیا وہ دعا تھی، اور ان دعاؤں کے ذریعے جو کہ ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہے، 250 سے زیادہ مولا کی دعائیں، اور ان دعاؤں میں ہر طرح کے مطالب یعنی کل منشور زندگی ان دعاؤں میں موجود ہے۔ عبادی مفاہیم بھی ہیں، اعتقادی مفاہیم بھی ہیں، روحانی مفاہیم بھی ہیں، معاشرتی مفاہیم بھی ہیں، امامت سے مربوط مباحث بھی ہیں۔ ایسی جامع دعاؤں کے اندر مولا نے اپنی تعلیمات کو سمو دیا۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیے مولا۔ تو مولا نے لوگوں کی اصلاح بھی جو ہے وہ انہی دعاؤں کے ذریعے فرمائی بارہا۔ ایک مرتبہ مولا دیکھ رہے ہیں کہ مدینے میں مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور توحید پر بحث ہو رہی ہے، اور بحث کے دوران گروہ خدا کو مخلوق سے تشبیہ دے رہا ہے، اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دے رہا ہے۔ امام قبر پیغمبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، فرماتے ہیں بار الہ تیری قدرت تو آشکار ہوئی لیکن تیری حیت یعنی تو کیسا ہے
فارم وہ آشکار نہ ہو سکے، اسی لیے لوگ تجھ سے جاہل رہ گئے اور تجھے تشبیہ دینے لگے۔ اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ بہرحال میں ان لوگوں سے بری ہوں جو تجھ کو مخلوق سے تشبیہ دیا کرتے ہیں، یعنی کس طرح سے واضح کر دیا کہ یہ تشبیہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، وہ مبرہ ہے کسی بھی طرح مخلوق سے مشابہت میں۔ ایک دفعہ درود بھیج دیا مولانا۔ اور ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اس فضا میں جہاں پہ عرض کیا کہ لوگ اہل بیت محمد سے دشمنی کا اظہار کر کے حاکم کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس فضا میں، اس دشمنی اہل بیت کی فضا میں مولا اپنی ہر دعا کا آغاز درود سے کیا کرتے ہیں۔ غور کیا آپ، کتنی بڑی حکمت ہے اس کے اندر، ہر دعا کو۔ تو ایک دعا میں مولا فرماتے بہرحال درود نازل فرما محمد و آل محمد پر، مرتبہ پھر درود بھیجتے ہیں۔ جنہیں تو نے حکومت کے لیے منتخب کیا، جنہیں تو نے حکومت کے لیے منتخب کیا، جنہیں تو نے اپنے علم کا خزینہ دار قرار دیا، جنہیں تو نے اپنے دین کا محافظ قرار دیا، جنہیں تو نے لوگوں پر خلیفہ بنایا اور لوگوں پر حجت قرار دیا، اور جنہیں تو نے اپنے ارادے سے ہر رشت و پلیدی سے پاک و پاکیزہ رکھا۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیا۔ دیکھیں آپ، پورا مفہوم امامت دعا کے پیرائے میں مولا نے کتنی خوبصورتی سے بیان فرما دیا۔ پھر مولا کی سیرت و کردار کے اور گوشے، مولا صدقہ و خیرات پر بہت زیادہ زور دیا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مکتب تشیع میں شدید تاکید ہے کہ صدقے کے ذریعے مولا نے فرمایا بلاؤں کو ٹالو، اگر تنگ دست ہو تب بھی صدقہ دو، کیونکہ صدقے کے نتیجے میں تم تک فیوز اور برکات پہنچیں گی، تمہیں وسعت اور کشائش میسر آئی۔ صدقے کے لیے بے انتہا نظر بد سے بچانے کے لیے صدقہ، اور طرح طرح کی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے صدقہ۔ تو مولا کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک طبقہ تھا مستضعفین کا، کمزوروں کا، جن کا مولا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے، اور صدقے کی جو روش تھی وہ یہ تھی کہ چھپا کے رات کی تاریکی میں دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کی تاریکی میں صدقہ دینا اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چھپا چھپا کر۔ کتنے ہی گھرانے ایسے تھے کہ جن کو امام کی شہادت کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ہمارا کفیل کون تھا، اتنی رازداری سے۔ مدینے کے اطراف میں ایسے لوگ مقیم تھے جن کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے گھر کیسے چل رہے ہیں۔ یہ جو ہم اور آپ آج سنتے ہیں شہید سبط جعفر اور دیگر شہداء کی داستانیں، یہ وہی حق ہے سیرت اہل بیت کو ادا کرنے کا کہ کیا روش تھی مولا کی، اتنی رازداری سے، اتنی رازداری سے۔ ہمیں بھی جو تعلیمات مولا نے دی، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ مولا کا ایک رشتہ دار ہے، اور مولا صرف اس لیے کہ اس کی آبرو محفوظ رہے اس تک رقم اس طرح سے پہنچایا کرتے ہیں کہ اس کو یہ خبر نہ ہو پائے کہ یہ دینے والا کون ہے، اس طرح سے رقم پہنچاتے ہیں۔ اور وہ لوگوں کے درمیان یہ شکوہ کرتا پھرتا ہے کہ علی بن حسین ہماری رشتہ داری کا حق ادا نہیں کرتے، ہم پر توجہ نہیں کرتے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن مولا اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دے رہے کہ ہم ہی ہیں جو تم تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ لوگوں کے درمیان جا کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی نعوذ باللہ کہ اللہ ان سے میرا بدلہ لے اور انتقام لے، اور اس طرح کی باتیں، سخت باتیں کرتا ہے۔ لیکن امام اسی طرح صبر کے ساتھ اس کی حاجت روائی کیے جا رہے ہیں۔ پھر وہی جب امام کی شہادت ہو گئی اور وہ سلسلہ بند ہوا، منقطع ہوا، تب اس کو معلوم ہوا کہ کون تھا۔
جو مجھ تک یہ رقم پہنچایا کرتا تھا۔ پھر آیا قبر امام پر اور زار و قطار گریہ کیا اور اپنے کیے کی توبہ کی۔ تو یہ ہے امام کی سیرت، صدقہ دینا۔ ایک مرتبہ پھر صلوات بھیج دی ہوں۔ ایک اور اہم صفت جو مولا کی ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے تواضع۔ ابھی تواضع کیا ہے؟ یعنی امام کی سیرت میں کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ ہم فرزند رسول ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمیں کوئی اسپیشل جو ہے معاشرے میں برتاؤ ملنا چاہیے۔ یہاں تک کہ مولا کے لیے مشہور تھا کہ جب بھی راستہ چلتے تھے کبھی زندگی میں مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ آگے سے ہٹ جاؤ اور مجھے راستہ دے، نہیں، عام افراد کی طرح چلا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حجاج کے قافلوں میں جا کے مولا شرکت فرمایا کرتے تھے، ایسی قافلوں میں جس میں کوئی جانتا نہ ہو کہ مولا کون، اور چھپ کر یعنی جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت چھپا کر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے طرح طرح۔ تو بعض اوقات کوئی چاہنے والا آ جاتا تھا، مولا کو پہچانتا تھا، پھر وہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ جانتے ہو کس سے خدمت کروا رہے ہو اپنی، جانتے ہو کون ہے یہ۔ بہرحال تو مسلسل مولا کی سیرت میں ایک اور جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے تواضع۔ ایک چیز اور جو بہت واضح ہے امام کی سیرت میں وہ ہے برائیوں کو نیکیوں سے ختم کر دینا، برائیوں کا جواب نیکیوں سے دینا، بدی کا جواب خیر سے دینا۔ مروان بن حکم سب کو معلوم ہے کہ اہل بیت کا بدترین دشمن ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے اوپر جو تیر چلانے کا معاملہ ہے سارا سب سے آگے مروان بن حکم ہے۔ یا شب ہجرت جب امام حسین علیہ السلام کو ولید نے طلب کیا ہے مدینے میں، تو وہ مروان تھا اس کے ساتھ موجود جو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آج حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے اے ولید تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی ابھی حسین کا خاتمہ کر دے۔ یہ وہ ہے مروان، بدترین دشمن اہل بیت۔ جب بعد میں حالات پلٹے اور لوگوں نے بنی امیہ کو مدینے سے نکالنا شروع کیا تو یہ مروان گھبراہٹ کے عالم میں اپنی زوجہ کو لے کر امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ مولا میری زوجہ کو پناہ دے دیجیے۔ دیکھیں یہ ہے سیرت اہل بیت۔ انسان کہتا ہے اب تو وقت ہے حساب برابر کرنے کا، ایسے ہی سوچتا ہے عام انسان۔ زندگی بھر تم نے اذیتیں دی میرے اجداد کو اور مجھے، تم لوگوں کی وجہ سے ہم ان مشکلات میں مبتلا ہوئے، آج آ کر پناہ مانگ رہے ہو۔ لیکن یہ ہے سیرت اہل بیت کہ اس کی زوجہ کو اپنے گھر میں پناہ کے لیے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ درود بھیجتی ہوں وجل فرجہم۔ اسی طرح مدینے کا حاکم ہے، اموی حاکم تھا، اس کا نام تھا حشام بن اسماعیل، امام کے گھر کے پاس ہی اس کا گھر تھا۔ جب تک حاکم رہا امام سجاد علیہ السلام کو اذیتیں دیتا رہا، طرح طرح کی مشکلات میں مولا کو مبتلا کرتا رہا، طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا رہا۔ پھر وہی جب مدینے میں تحریکیں بنو امیہ کے خلاف اٹھنا شروع ہوئی تو ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ حشام رسیوں سے بندھا ہوا دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا اور اعلان کیا جا رہا تھا کہ جس جس کو اس سے بدلہ لینا ہے اپنا بدلہ لے لے۔ تو یہ ہے حشام جو کہا کرتا تھا کہ سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کا خوف تھا، کیونکہ جانتا ہے کہ کس کو سب سے زیادہ ستایا ہے، تو سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کا خوف تھا تو وہ علی بن حسین تھے، وہ سید سجاد تھے۔ اور پھر اس حشام نے دیکھا کہ یہ رسیوں سے بندھا کھڑا ہوا ہے، دیوار سے لگا ہوا، اور ایسے میں اس نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اب اس کے خوف کا آپ اندازہ کریں کہ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ جس سے خوف زدہ تھا وہ سید سجاد تھا۔ اور اتنے میں اس نے دیکھا کہ امام اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اپنے اصحاب کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی اس کو کچھ نہ کہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ کوئی سخت لفظ بھی اپنی زبان سے مت نکالنا،
اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں کہ اندر کا شیطان کیسے مرتا ہے. مولا آگے بڑھتے ہیں تو یہ بندھا ہوا شام پیچھے سے چیختا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیے صلی اللہ محمد وعجل فرجهم. بس عزیزان گرامی، آخری گوشہ جو امام کی سیرت کا باقی رہ گیا ہے وہ ہے غلاموں کو خریدنا. بنو امیہ کے اس دور میں اور پچھلی حکومتوں کے دور میں بھی غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. وہ ایک پست اور کمزور طبقہ شمار کیا جاتا تھا کہ جس کو خریدنے والا اس کے ساتھ جو چاہے، جس طرح کی اس کو تکلیف پہنچانا چاہے اس کو تکلیف پہنچا سکتا تھا. اور فتوحات کے نتیجے میں بڑی تعداد میں غلام جو ہے وہ لائے بھی جاتے تھے. اب مولا نے اس غلاموں کے معاملے کو کس طرح سے استعمال کیا یہ ہم دیکھیں گے. ایک مرتبہ درود بھیج دیے گا مولا. تو تاریخ کہتی ہے کہ امام غلاموں کو خریدا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ اسے خدمت گاری کروائیں بلکہ اس لیے کہ ان کی تربیت فرمائیں. اب غلام خریدے جا رہے ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے اور وہ آزاد ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلام آزاد ہو رہے ہیں. رمضان کی آخری شب ہے، شب عید، غلام آزاد ہو رہے ہیں، جتنے ہیں سب آزاد ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اور جن غلاموں کی مولا نے تربیت کی ہے وہ غلام کیسے ہیں، وہ کنیزیں کیسی ہیں. اللہ اکبر. ایک کنیز امام کو ہاتھ دھلانے کے لیے امام کے پانی ڈال رہے ہیں. اس کا ہاتھ جو ہے جس میں لرزہ آتا ہے تھوڑا سا، اور وہ برتن جو ہے امام کے چہرے مبارک پر لگ جاتا ہے. وہ چہرہ مبارک زخمی ہو جاتا ہے. چہرہ مبارک امام کا اس برتن سے زخمی ہو جاتا ہے. مولا کنیز کی طرف دیکھتے ہیں. کنیز کیا کہتی ہے؟ کنیز کہتی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. آیہ مبارکہ کیا صفت بیان ہو رہی ہے مومنین کی کہ وہ ہیں جو اپنے غیظ کو پی جایا کرتے ہیں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ ہے کنیز. مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے غیظ کو پی لیا. اللہ اکبر. کنیز کہتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. دوسری صفت مومنین کی وہ ہیں جو مومنین پر یعنی لوگوں پر، والناس یعنی لوگوں پر کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو معاف کر دیا کرتے ہیں. وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف کر دیا. مولا فرماتے ہیں ہم نے تجھے معاف کیا. عجیب. پھر وہ کنیز کہتی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ وہ ہے جو احسان کرنے والے کو دوست رکھتا ہے. مولا کہتے ہیں جا تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. اللہ دبا درود بھیج دیے گا محمد. چل فرج. تو یہ ہے اہل بیت کے گھر کی تربیت. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ شہزادی فضہ سلام اللہ علیہا 20 سال تک، ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے شہزادی کی بارگاہ میں. وہ علی و فاطمہ کی کنیز تھیں کہ جن کی تربیت ایسی تھی کہ 20 سال تک صرف آیتوں میں کلام کیا. 20 سال تک صرف آیتوں میں کلام کیا. تو یہ اسی علی کا وارث ہے جس کے غلام اور کنیز ایسے ہیں. آخری واقعہ آپ کی خدمت میں، یہ زہری نے لکھا. ایک مرتبہ درود بھیج دیے محمد. اب یہ زہری جو ہے یہ وابستہ بنی امیہ سے ہے. بنی امیہ کا ہوا خار ہے، ان کا طرفدار ہے، لیکن آتا ہے امام کی بارگاہ میں، آتا ہے، جانتا ہے کہ حق کدھر ہے، لیکن بہرحال وابستگی بنی امیہ کے ساتھ. تو اس کی جو نقل کی ہوئی روایات ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ ظاہر دشمن کا آدمی ہے اس طرح دیکھا جائے تو اس کی روایات ہمارے لیے کافی جو ہے وہ ایک طرح سے مستند شمار کی جاتی ہے.
اب یہ زہری کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑا، قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، لوگ جمع ہوئے نماز استسقاء کے لیے، اپنے مویشیوں کو بھی ساتھ لے کر آئے، آسمان سے پانی برسے تو سب سیراب ہو جائیں، نماز استسقاء ہوئی، بارش نہیں ہوئی، نماز استسقاء پڑھی، بارش نہیں ہوئی۔ اب یہ زہری کہتا ہے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام شخص آیا اور ایک گوشے میں اس نے عبادت شروع، مجھے تھوڑا سا میں چونکا کہ یہ کیا معاملہ ہے بھائی، سب سے ہٹ کر الگ، تو میں اس کے قریب چلا گیا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ سیاہ فام شخص سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں جا کر کہنے لگا بار الہ جب تک پانی نہیں برسائے گا یہ سر سجدے سے نہیں اٹھے، جب تک پانی نہیں برسائے گا یہ سر سجدے سے نہیں اٹھے گا۔ اتنے میں نے دیکھا، زہری کہتا ہے بادل آنا شروع، بجلی کڑکی اور بارش شروع ہو گئی۔ در بارش شروع ہوئی اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور وہ چلا۔ زہری کہتا ہے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھوں یہ کون ہے۔ محلہ بنی ہاشم میں داخل ہو گئے، میں بھی پیچھے پیچھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئے۔ ایک مرتبہ سلمان بھیج دیا۔ اب جب وہ امام سجاد کے گھر میں داخل ہوا تو زہری کہتا ہے کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے امام کے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے مولا سے کہا مولا آپ کا ایک غلام ہے جس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا اچھا حاضر کیا جائے غلاموں۔ غلام آئے سارے، دیکھنے لگا، کہنے لگا نہیں ان میں وہ نہیں ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ مولا نے کہا کہ شاید ایک مویشیوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کو بھی بلایا جائے۔ اس کو بلایا، وہی تھا۔ کہنے لگا ہاں یہی ہے مولا، اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی لے جاؤ۔ وہ غلام کیا کہتا ہے زہری سے، کہتا ہے کیوں مجھ کو میرے آقا سے جدا کر رہا ہے؟ اللہ، یہ غلامی ایسی ہے کہ غلام آزادی کو اس غلامی پہ ترجیح دیا کرتا ہے۔ اللہ، کیوں مجھ کو میرے مولا سے جدا کر رہا ہے؟ زہری کہتا ہے میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کیوں؟ زہری کہتا ہے میں نے دیکھا تو نے کیا کیا، تو آیا اور تیری دعا سے بارش ہو گئی۔ اب جب اس غلام کو یہ پتہ چلا کہ معاملہ شہرت اختیار کر گیا، معاملہ شہرت اختیار کر گیا، تو عرفاء اور بزرگان کو جب کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ شہرت پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ پردہ رہے، کیونکہ یہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ کرامت کے ظہور کے سوا چارہ نہیں ہوتا۔ عید اللہ کشمیری بہت بزرگ عارف ہمارے خطے کے کشمیر کے گزرے، بیٹھے ہوئے محفل میں، آتا ہے ایک شعبدے باز کسی مذہب کا، اب مذہب کا نام لینا ضروری نہیں، کسی مذہب کا آتا ہے اور ایک آقا کی محفل میں ایک کرتب دکھاتا ہے کہ آقا کی جوتی ہوا میں بلند ہو رہی ہے۔ لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، تضحیک تحقیر کہ یہ اس نے کیسا کرتب دکھایا۔ اب بات کہاں آ گئی؟ اب بات آ گئی تشیع کے دفاع پہ۔ ایسا ہی ہے کہ اگر وہ آپ کی محفل میں آ کر اس طرح تصرف کر رہا ہے تو آپ کیا جو ہے وہ مرتبہ کیا ہے، آپ کا روحانی قوت کیا کہتی ہے۔ ایک مرتبہ آقا کشمیری گھور کے اس چپل کو دیکھتے ہیں اور وہ چپل نیچے آ کے اس کے سر پر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ، ایک مرتبہ درود بھیج دی وہاں۔
تو اب یہ صورتحال بھی ایسے ہی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بہرحال اس نے کرامت ظاہر ہوئی اور کسی کو خبر ہو گئی، تو اتنی اذیت ہوئی اس کو اس کرامت کے ظاہر ہو جانے سے کہ اسی وقت اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کہنے لگا بار الہ اب مجھے اور نہیں جینا، میری عمر تمام کر دے۔ یہ زہری کہتا ہے کہ میں ڈر گیا، میں نے کہا کہ بھائی میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑتا ہوں، بد دعا مت کرو، میں جاتا ہوں۔ کہتا ہے میں یہ کہہ کے باہر نکلا کہ پیچھے سے امام کا دوسرا غلام مجھے بلانے آ گیا، کہنے لگا کہ جس کو خریدنے آیا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہے تو آ جائے۔ یہ ہے امام کا غلام۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد فرض۔ بس اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اس مقام پہ گفتگو کو روک کر مختصر ذکر مصیبت۔ امام سجاد علیہ السلام جو کام مدینے میں اس 34 سالہ یا 40 سالہ حیات کے دوران مسلسل کرتے رہے، ان اہم ترین کاموں میں سے ایک کام تھا اپنے جد کی عزاداری کو زندہ رکھنا۔ آپ سب جانتے ہیں مولا بہانے بہانے سے اپنے جد کے ذکر کو زندہ کیا کرتے تھے۔ غلام کہتا ہے کہ دن میں روزے سے ہوا کرتے تھے، میں شام کو افطار لا کے رکھتا تھا، ایک مرتبہ پانی اور غذا کو دیکھا کرتے تھے اور چیخ مار کے رونا شروع کر دیتے، کربلا میں میرے بابا کو پانی نہیں تھی، میرے بابا کو غذا میسر نہیں تھی۔ آپ نے سنا ہے نا، مدینے کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے مولا، قصاب کی دکان پہ ٹھہر جایا کرتے تھے۔ دیکھیں بہانے بہانے سے کیسے پوچھ رہے ہیں، قصاب اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ قصاب کہتا ہے فرزند رسول یہ آپ کے جد کی سنت، اللہ اکبر، کیسے ممکن ہے کہ میں جانور کو بغیر پانی کے ذبح کر دوں؟ ایک مرتبہ چیخ مار کے کہتے تھے مگر کربلا میں میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ہائے میرا مظلوم امام۔ اس کی مظلومیت کی ایک چھوٹی سی دلیل یہ ہے کہ شام غریبہ میں امامت کا پہلا مسئلہ کیا پوچھا جا رہا ہے کہ دیکھا کہ شام غریبہ میں پھوپھی شانہ ہلا کر پوچھ رہی ہے بیٹا سجاد خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے، بتا ہمارے لیے کیا حکم؟ ارے خیموں کے اندر رہ کے مر جائیں یا باہر نکل کر اپنی جان بچائیں؟ اللہ اکبر۔ آپ سب نے روایت سن رکھی کہ مولا سے جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پہنچیں تو ایک مرتبہ کہا کرتے تھے الشام الشام الشام، ارے شام سے امان۔ ایک مرتبہ مولا کا صحابی نعمان ابن منظر مولا کی خدمت میں آیا تو مولا نے وضاحت فرمائی کہ شام میں ہم پر کیا مصیبتیں پہنچیں۔ مولا نے 7 مصیبتیں بیان فرمائیں۔ جتنی توفیق میرے شامل حال ہوئی میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ مصیبتیں آپ تک پہنچا دوں، یا جناب سیدہ مدد فرمائیں۔ مولا نے فرمایا اے نعمان ہم پر شام میں 7 مصیبتیں بڑی سخت پہنچیں۔ ارے ایک مصیبت یہ تھی کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ظالم ہمیں گلیوں اور بازاروں میں پھرایا کرتے تھے اور اعلان کیا کرتے تھے کہ اے لوگوں جیسے چاہو ان کو اذیت دو، یہ وہ لوگ ہیں کہ اسلام میں ان کا کوئی احترام نہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے تھے اطراف شام میں ہمیں روک لیا کرتے تھے، ارے قافلے میں بیویاں تھیں، بچے تھے، ہمیں روک لیا کرتے تھے، پھر گھیر کر ہم پر حملہ کرتے تھے، ارے نیزوں کی نوکیں ہمیں چبھایا کرتے تھے۔ مولا نے فرمایا نعمان
ایک مرتبہ ہمیں غلاموں کے بازار میں لے گئے، ارے یہ چاہتے تھے ہمیں غلاموں کنیزوں کی طرح بیچ دیں، مگر اللہ نے انہیں اس کی قدرت نہ دی۔ پھر مولا نے فرمایا نعمان چوتھی مصیبت جو ہم پر شام میں پہنچی وہ یہ تھی کہ ہمیں اس طرح کی جگہوں میں قید کیا کرتے تھے کہ قید خانوں پر چھت نہیں ہوتی تھی، پس دن میں جھلسا دینے والی گرمی اور دھوپ پڑا کرتی تھی، ارے رات کو ٹھنڈ اور اوس پڑا کرتی تھی۔ فضیات نائیہ کا جملہ سلام ان رخساروں پر کہ جن کی رنگت تبدیل ہوتی رہی۔ مولا نے فرمایا نعمان پانچویں مصیبت ہماری یہ تھی کہ ہمیں یہودیوں کے محلوں میں لے جایا کرتے تھے، اس کے بعد وہاں اعلان کرتے تھے اے قوم یہود اس کی بیٹیاں آ گئی کہ جس نے تمہارے اجداد کو خیبر و خندق میں جو جس طرح سے چاہے اپنا بدلہ لے لے، پس اے نعمان کوئی ہم پر مٹی پھینکا کرتا تھا، ارے کوئی ہمیں لکڑیوں سے مارتا تھا، کوئی ہمیں پتھر برسایا۔ مولا نے کہا نعمان چھٹی مصیبت جو ہم پر پہنچی وہ یہ تھی کہ ارے جب ہم کو شام میں گلیوں کوچوں سے گزارا کرتے تھے نا تو کوئی چھتوں سے گرم پانی پھینکا کرتا تھا، کوئی چھتوں سے آگ پھینکا کرتا تھا، پس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آگ کا ایک شعلہ میرے اماؤں میں گھر آ کر گرا، ارے میرے ہاتھ پسے گردن تھے پس میں اس آگ کو بجھا نہ سکا، امامہ جلا آگ میرے سر تک آ گئی۔ بس آخری مصیبت اے نعمان ساتویں مصیبت یہ تھی کہ ظالم ہمارے شہداء کے سروں کو ہماری بیویوں کے کجاووں کے ساتھ رکھا کرتے تھے، پس میرے بابا کے سر کو، میرے چچا عباس کے سر کو، میری پھوپھیوں زینب و ام کلثوم کے کجاووں کے سامنے رکھا کرتے تھے، میرے بھائی علی اکبر اور قاسم کے سروں کو میری بہنوں فاطمہ اور سکینہ کے سامنے رہا کرتے تھے، پس کبھی سروں کو نیزوں سے نیچے گراتے تھے، بے ادبی کیا کرتے تھے، کبھی ان پر گھوڑے دوڑایا کرتے تھے۔ بس آخری جملے عزیزان سہل کہتا ہے میں شام میں اس عالم میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ بیویاں ناخوں پر سوار تھیں، لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، میں ایک ناخے کے قریب گیا، میں نے ایک بی بی سے پوچھا بی بی تم کون ہو؟ کہنے لگی میں زینب بنت علی۔ میں نے کہا بی بی میں سہل ہوں تمہارے بابا کا حکمدار، کوئی خدمت ہو تو بیان کرے۔ بی بی فرماتی ہے سہل اگر تیرے پاس کچھ رقم ہے تو ان نیزہ برداروں کو دے دے کہ ہمارے قافلے سے دور چلے جائیں، ارے ان سروں کی وجہ سے لوگوں کی نظریں